اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد رفیع اللہ رضوی، مدرس دارالمغرب نواز الہ آباد، جماعت ثالثہ کے طلبہ سے مخاطب ہوں۔ اب یہاں سے علامہ ابن حاجب علیہ رحمہ مثال پیش کرتے ہیں۔ مثل عمر طلحہ زنا ابراہیم مساجد وادی کرب عمران و احمد، وہ حکم اللہ کثرت والا تنوین ویجو سر کو، اس کا حکم یہ کہ کسرہ تنوین، اس کو کسرہ نہ کسرائے اور نہ تنوین، اور جائز ہے اس کو منصرف کے حکم کرنا، وہ یجوز صرف۔ قولو مثل عمر و احمد، یہ مثالیں ترتیب وار ہیں کہ عدل کی مثال عمر، وصف کی احمر، اور تانیث کی طلحہ، اور معرفہ کی زینب، اور اجمع کی ابراہیم، اور جمع کی مساجد، اور ترکیب کی مادی کرب، اور الف نون زیتان کی عمران، اور وزن فعل کی احمد۔ سوال: طلحہ تانیث کی مثال ہے، اسی طرح معرفہ کی بھی، تو طلحہ کے بعد زینب کے ذکر کرنے میں کیا فائدہ؟ جواب: تانیث کی دو قسموں کی طرف اشارہ مقصود ہے، لفظی اور معنوی۔ طلحہ تانیث لفظی کی مثال ہے اور زینب تانیث معنوی کی مثال ہے۔ وہ حکم اللہ کسرہ، اس کا حکم کسرہ نہیں، کہہ رہے ہیں وہ حکم اللہ کسرہ تھا۔ غیر منصرف کی تعریف اور مثال بیان کرنے کے بعد مصنف علیہ رحمہ یہاں سے اس کا حکم بیان فرماتے ہیں، کیونکہ تعریف کی طرح حکم بھی موجب انکشاف ہوتا ہے، اور اس حکم کی وجہ یہ ہے کہ غیر منصرف میں دو علتیں ہوتی ہیں، یا ایک جو دو کے قائم مقام ہوتی ہے، اور ہر علت کے لیے ایک فرعیت، تو دو کے لیے دو فرعیت ہوئیں، اور جمع چونکہ بمنزل دو جمع ہے، اور تانیث بل مقصورہ اور تانیث بل ممدودہ بمنزل دو تانیث، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے بھی دو فرعیت ہوئیں، تو غیر منصرف میں دو فرعیت پائی گئیں، لہذا وہ فعل کے ساتھ مطلق فرعیت میں مشابہ ہو گیا، کیونکہ فعل میں بھی بنسبت اسم دو فرعیت ہوتی ہیں، ایک رکن کلام بننے میں فاعل کی طرف احتیاج، اور دوسری مصدر سے اشتقاق اسم کی مشابہت فعل کے ساتھ، دوسری مصدر سے اشتقاق اسم کی مشابہت فعل کے ساتھ تین قسم کی ہوتی ہے۔ اقوا، وہ یہ کہ معنی اسم معنی فعل ہوں، جیسے اسماء افعال، اس تقدیر پر فعل کی طرح اسم مبنی ہوتا ہے اور فعل کی طرح عمل کرتا ہے۔ دوم اوسط، وہ یہ کہ اسم حروف اصلیہ اور بعض معنی فعل کے موافق ہو، اور بعض معنی فعل میں فعل کے موافق ہو، جیسے مشتقات، اس تقدیر پر اسم فعل جیسا عمل کرتا ہے، مبنی نہیں ہوتا۔ اور سوم ادنا، وہ یہ کہ اسم میں کوئی چیز پائی جائے جس کی بنا پر وہ کسی اصل کی فرع ہو، اس تقدیر پر اسم نہ مبنی ہوتا ہے نہ فعل جیسا عمل کرتا ہے، بلکہ اس سے بعض خواص مسلوب ہو جاتے ہیں۔ چونکہ یہ مشابہت ادنا درجے کی تھی، لہذا اس کا اتنا اثر ہوا کہ غیر منصرف پر اس کے بعض خواص کو داخل ہونے سے روک دیا، یعنی کسرہ اور تنوین کو۔ باقی رہی یہ بات کہ غیر منصرف میں دو فرعیتیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دو علتیں ہوتی ہیں، یا ایک قائم مقام دو، اور ہر علت فرع ہے، چنانچہ عدل فرع ہے
معدول عنہ کی، اور وصف فرع ہے موصوف کی، اور تانیث تذکیر کی، اور تنکیر تعریف کی، اور اجماع کلام عرب میں عربیت کی، اور جمع واحد کی، اور ترکیب افراد کی، اور الف نون زائتان مزید علیہ کی، اور وزن فعل وزن اسم کی، لہذا غیر منصرف میں دو فریتیں متحقق ہوتی ہیں۔ اور سوال پیدا ہوا کہ غیر منصرف کی جانب حکم کی اضافت درست نہیں، غیر منصرف کی جانب حکم کی اضافت درست نہیں، کیونکہ حکم کی اضافت مؤثر کی طرف ہوتی ہے، اور کسرہ و تنوین کے عدم دخول میں مؤثر دو علتیں ہیں یا ایک، غیر منصرف نہیں۔ جواب یہ ہے کہ غیر منصرف کی جانب اضافت اس حیثیت سے ہے کہ وہ دو علتوں پر یا ایک پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب فرما رہے ہیں وَيَجُوزُ الصَّرْفُ، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ تقریر سوال یہ ہے کہ حکم مذکور صحیح نہیں، کیونکہ غیر منصرف پر کسرہ بھی آتا ہے اور تنوین بھی، جیسے نعت میں کسی نے کہا سلام علی خیر الانام و سیدی حبیب الہ العالمین محمدی بشیر نذیر ہاشمین مکرمین عطوف رؤوف میسامہ بے احمدی۔ اس میں احمد کی دال پر غیر منصرف ہونے کے باوجود کسرہ ہے، اور جیسے لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، اس میں غیر منصرف ہونے کے باوجود مصائب پر کریں پکار ہیں صبت علیہ مصائبن لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، اس میں غیر منصرف ہونے کے باوجود مصائب پر تنوین ہے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب زیارت کے لیے نبوی روضہ پر حاضر ہوئیں اور قبر شریف کی ایک مشت خاک پاک اٹھا کر آنکھوں پر لگائی، اس وقت زار و قطار ہو کر انہوں نے یہ اشعار پڑھے تھے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اس پر کیا ہے واجب ہے جس نے قبر شریف کی مٹی سونگھی، پھر اس پر یہ واجب ہے کہ عمر بھر دوسری خوشبو نہ سونگھے، کیونکہ ان میں وہ کیف ہی نہیں جو اس میں ہے۔ مجھ پہ ایسی مصیبتیں اڈیل دی گئیں، یہ جو دنوں پر ڈال دی جائیں تو وہ رات ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سوال مقدر کا جواب ہے، حکم اللہ کثرت ولا تنوین۔ تو فرمایا یہ جزء صرف، اس کا صرف جائز ہے بضرورت، جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا احمد پہ کسرہ آ گیا غیر منصرف ہونے کے باوجود، اور مصائب پہ تنوین آ گئی غیر منصرف ہونے کے باوجود بھی۔ ہاں ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد رفیع اللہ رضوی مدرس دارالمغرب نواز الہ آباد جماعت ثالثہ کے طلباء سے مخاطب ہوں۔ اب یہاں سے مصنف کافیہ علامہ ابن حاجب علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں وَيَجُوزُ صَرْفُهُ لِلضَّرُورَةِ أَوْ لِلتَّنَاسُبِ مِثْلُ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالَ، اور اس کو منصرف کے حکم میں کرنا بوجہ ضرورت شرعی یا بوجہ حصول تناسب
یا منصرف جیسے بوجہ حصول تناسب با منصرف جیسے سلاسل و اغلالا، جیسے سلاسل و اغلالا. وہ یجوز صرف، اور جائز ہے اس کو منصرف کے حکم میں کرنا بوجہ ضرورت شعری یا بوجہ حصول تناسب با منصرف جیسے سلاسل و اغلالا. اور کبھی غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ منصرف اور غیر منصرف میں تناسب حاصل ہو جائے، کیونکہ فصحاء کے نزدیک کلمات میں تناسب نہایت اہم ہے، مگر نہ اتنا کہ حد ضرورت تک پہنچے، اور کبھی حد ضرورت تک پہنچتا ہے، کبھی حد ضرورت تک پہنچتا ہے. کما فی حاشیت مولانا العصام فی ھذا المقام، اور ہم اس کو اما فرازنتن فمنصرفن کی تربیہ میں بیان کریں گے. فانتظیر جیسے سلاسلن غیر منصرف پر تنوین داخل کی گئی تاکہ اغلالن منصرف کے ساتھ تناسب حاصل ہو جائے. سوال پیدا ہوا کہ مصنف علیہ رحمہ کو سلاسلن پر اکتفا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ایسے غیر منصرف کی مثال پیش کرنا مقصود ہے جس کو تناسب کے پیش نظر منصرف کے حکم میں قرار دیا گیا، تو اغلالن کا ذکر خالی از فائدہ ہے. جواب یہ ہے کہ مثال اس منصرف کی بھی ہے جس کی خاطر غیر منصرف کو حکم منصرف میں قرار دیا گیا ہے، تاکہ مخاطب پھر یہ سوال نہ کرے وہ کون سا منصرف ہے صاحب جس کی خاطر سلاسلن کو حکم منصرف میں قرار دیا گیا. اب سوال پیدا ہوا کہ مصنف علیہ رحمہ نے تناسب کی مثال ذکر فرمائی، ضرورت کی مثال کیوں بیان نہ فرمائی؟ وہی جزء صرف لی ضرورت اور لی تناسب مثل السلاسل و اغلا، بات ختم کر دی. تو بوجہ ضرورت تو تناسب کی مثال تو پیش فرمائی، لیکن ضرورت کی مثال پیش نہیں فرمائی. تو کہہ رہے ہیں کہ مصنف علیہ رحمہ نے تناسب کی مثال ذکر فرمائی اور ضرورت کی مثال بیان کیوں نہ کی، جیسا کہ ظاہر ہے. جواب یہ بر بنائے ضرورت غیر منصرف کو حکم منصرف میں کرنا امر ظاہر ہے. غیر منصرف کو حکم منصرف میں کرنا امر ظاہر ہے، لہذا اس کی مثال ترک فرما دی. غیر منصرف بنا بر ضرورت غیر منصرف کو حکم منصرف میں کرنا یہ امر ظاہر ہے، ظاہر بات ہے، ضروری ہے تو کرنا ہی پڑے گا. اس کی مثال اسی وجہ سے اس کی مثال ترک فرما دی، بخلاف تناسب کے کہ اس کی بنا پر غیر منصرف کو حکم منصرف میں کرنا ظاہر نہ تھا، اسی وجہ سے اس کی مثال بیان فرمائی. سوال ضرورت یا تناسب کے پیش نظر غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کیا جاتا ہے، غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کیا جاتا ہے، اس کے برعکس کیوں نہیں کیا جاتا؟ منصرف کو غیر منصرف کے حکم میں کیوں نہیں؟ جواب اس لیے کہ اسم میں انصراف اصل ہے اور ارد میں انصراف غیر اصل، اور اولا یہ ہے کہ غیر اصل کو اصل کی طرف راجع کیا جائے.
اس لیے بوجہ ضرورت تناسب کے پیش نظر غیر منصرف کو حکم منصرف میں کیا جاتا ہے، اس کے برعکس نہیں۔ اور کوفین کے نزدیک بروقت ضرورت شرعی منصرف کو بھی غیر منصرف کے حکم میں کرنا جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ منصرف علم ہو۔ انہوں نے اس شعر سے استدلال کیا ہے، فما کان حسن ولا حابسو یفوقان مرداس فی مجمعی۔ اس میں مرداس علم منصرف ہے، جس کو بوجہ ضرورت شرعی غیر منصرف کے حکم میں کر دیا گیا، اسی واسطے تنوین نہیں آئی۔ فما کان حسن ولا حابسو یفوقان مرداس فی مجمعی۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ صاحب غیر منصرف کی تعریف میں گزرا کہ ایک علت سے مراد علت مؤثرہ ہے، اور اس کا اثر یہ ہے کہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہ آئے، یہ ہے کہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہ آئے، بس صورت ضرورت اور تناسب جب اس پر کسرہ تنوین آ گئے تو اس کے باوجود وہ دو یا ایک علت مؤثرہ ہے یا نہیں۔ اگر مؤثرہ ہیں تو تاثیر کا تحقق بدون اثر لازم آیا، جو باطل ہے، اور اگر مؤثرہ نہیں ہے تو وہ اسم غیر منصرف نہ رہا، پھر اس کو غیر منصرف کس طرح کہا جائے گا؟ صرف بمعنی لغوی ہو یا بمعنی مجازی، دونوں تقدیر پر ضرورت اور تناسب کی صورت میں اسم غیر منصرف نہیں رہ سکتا۔ تو جواب دیا کہ بے شک یہ اعتراض برحق ہے، جس کے انتفاع کی وجہ اب تک ذہن میں نہیں آئی۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ ایک بڑے محقق نے اس اعتراض کا جواب اس انداز میں دیا، لیکن ایک بڑے محقق نے فرمایا کہ مؤثر ہوتے ہوئے بھی وہ منصرف کے حکم میں ہو جاتا ہے، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، جبکہ کوئی معنی ہو، اثر تو کر رہا ہے لیکن ایک معنی ہے۔ انہوں نے اس طرح جواب دیا۔ ہاں کیا ہے؟ ہاں بس